نعت کے اندر جو بہت اہم چیز ہے وہ اس کا تعظیمی بیانیہ ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک تعظیم کے جو تقاضے ہیں اس کو آپ پورا کرتے ہیں. تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بہت ساری نعتیں ایسی ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں غلو کا پہلو بہت زیادہ ہے، مبالغہ آرائی اس میں بہت زیادہ ہے. بلکہ نبی علیہ السلام کا جو ایک مقام ہے، ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات نعت گو نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا. یہ جو کتاب ہے اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ سہیل احمد سمیم نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے نعت کا جو تعظیمی بیانیہ ہے اس کو قائم رکھنے میں. یہ اس مجموعے کی سب سے اہم خوبی ہے. اور دوسری اس کی اہم خوبی یہ ہے، اچھا یہ جو میں کہتا ہوں نا نعت کا تعظیمی بیانیہ، اس میں آپ دیکھیں گے کوئی نعت ایسی نہیں ہے کہ جس میں تو کا لفظ آئے، جبکہ کئی نعتیں ایسی ہیں جس میں تو کا لفظ، تیرا کا لفظ، تمہارا، یہ ضمائر جو ہیں یہ نعتوں میں بڑے کامن ہیں اور لوگ اس کا برا بھی نہیں مناتے. وہ کہ بعض لوگوں نے اس پر کہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو تعظیم کا اور ادب کا جو پہلو ہے اسے بہر طور آپ نے قائم رکھنا ہے. اس کا اہتمام جو ہے وہ سہیل احمد سمیم نے کیا ہے اپنی اس کتاب میں. سہیل احمد سمیم کا شمار ہزارہ کے ان نوجوان شعراء میں ہوتا ہے جو اپنی ایک الگ پہچان اور شناخت رکھتا ہے، اور ان خوش نصیب شعراء میں سے ایک ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم اور رحمتوں کی برسات ان کے پہلے نعتیہ مجموعہ الی النور کی صورت میں کی ہے. سہیل بھی اس بات پر اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہے اور کہتے ہیں، چشم سرکار بتوفیق خدا ہوتی ہے، چشم سرکار بتوفیق خدا ہوتی ہے، زور کی بات نہیں نعت عطا ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکیزہ قلبی واردات، لسانی و فنی معاملات، شعوری ادراک اور اثاثہ مناجات سبھی حوالوں سے سہیل سمیم کی اولی نعتی اس کو اثاثہ ہے اور شہادت ہے. ایک شعر آپ کی نظر اپنی طرف سے، مکہ بھرا ہوا ہے مدینہ بھرا ہوا ہے، مکہ بھرا ہوا ہے مدینہ بھرا ہوا ہے، نعت رسول پاک سے سینہ بھرا ہوا ہے. ایک عام سے شخص کے ساتھ کی ہوئی محبت انسان کو عرفہ والا مقام سے دوچار کر دیتی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی ہستی جس کے لیے یہ کائنات تخلیق کی گئی، اس ہستی سے محبت آپ کو کن مدارج اور کن درجات سے ہمکنار کرتی ہے اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں. یہ وہی محبت ہے جس نے سہیل احمد سمیم سے یہ کتاب تخلیق کروائی. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں سہیل احمد سمیم صاحب کو. آج جہاں اس بات کی خوشی ہے کہ میرا پہلا جو نعتیہ مجموعہ ہے اس کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے، وہاں مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ آج میری اس تقریب میں محترم پروفیسر ڈاکٹر سید اقبال شاہ صاحب بھی موجود ہیں. اور واحد صاحب کے بارے میں تو کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اس محفل میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ سارے کے سارے واحد صاحب سے فیضیاب ہوئے ہیں. تو ان دو شخصیات کے بارے میں بھی کہ ایک جملہ ہے وہ میں کہتا ہوں کہ جو آسمان پہ سب سے چھوٹا ستارہ ہے اس کو عربی میں سوہا کہتے ہیں. تو عربی میں ایک جملہ مشہور ہے کہ این سوہا من الشمس والقمر، کہ کہاں وہ سوہا ستارہ اور کہاں شمس و قمر. تو ادھر میں سوہا ہوں اور یہ ماشاءاللہ شمس و قمر ہے. تو میں ان دو حضرات کا جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ جو انہوں نے تکلفاً ذکر کیا کہ میرا بھی کوئی عمل دخل ہے ان کے یہاں تک پہنچنے میں، وہ اتنا تو میں مان لوں گا کہ ان کو میں نے ایک جو اسٹوڈنٹس کے جو ہوتے ہیں مشاعرے اور تقریریں اس میں دیکھا، تو میں نے کہا کہ آپ باقی کام چھوڑ کے تو پہلے آپ اپنی تعلیم کی طرف توجہ دیں. تو جس کا سہیل سمیم صاحب نے بڑی یعنی کیا کہنا چاہیے، بڑے وعدے سے میرے ساتھ وعدہ کر کے کہ میں یہ کروں گا، تو انہوں نے اپنی تعلیم کو پہلے جو ہے پرسو کیا. اور اسی دوران میں نے ان کو نوٹس کیا کہ یہ جو مختلف جو یونیورسٹی کی معمول کی فنکشنز ہوتی ہیں اس میں ان کو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا آپ جو ہے آپ کا یہ شوق جو ہے لکھنے کا اور پڑھنے کا، اس کو آپ جاری رکھیں. اور ماشاءاللہ مجھے آج بہت فخر ہے اس بات پہ کہ یہ تعلق میرا ان کے ساتھ رہا.
اللہ پاک کے حضور یہ قبولیت نصیب فرمائے جو انہوں نے جس جذبے کا اظہار اپنی کتاب میں کیا ہے اور اپنی شاعری میں کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ میں نے ان کی شاعری میں اور جو ماڈرن جدید نعتیہ جو انداز ہے اس میں نے دیکھا کہ، اور ہونا بھی چاہیے، پرانی نعتوں میں بھی ہوگا، کہ غم امہ بھی نعت کے اندر شامل ہے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار تو ہے لیکن اس کی امت کے ساتھ نہیں ہے اظہار، یا اس کی امت کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا ہوا۔ خود انہوں نے اپنی امت کے لیے جو دعائیں کی، جو عمر ساری اس کے لیے مانگتے رہے اپنی امت کی کامیابی کے لیے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو محبت کرتا ہے، اس کی عقیدت میں تو لکھتا ہے، محبت میں تو لکھتا ہے، لیکن اس کی امت کو وہ بھول جائے۔ تو سہیل کے ساتھ یہ ماشاءاللہ انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ کچھ چیزوں کا امت کے ساتھ وابستگی اور اس کی اصلاح، اور اس کے اندر جو ابھی بھی نظم سنائی کہ اعتبار نہیں رہا، اور یعنی قوم تو ہم وہی رہ گئے کہ جو کہہ رہے نا کہ دودھ ملانے والا وہ دودھ میں پانی ملا کے تو پھر بیٹھ کے پانی پی رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ یہ کیوں بیٹھ کے، اس نے کہا سنت ہے نا بیٹھ کے پانی پینا، تو بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے، لیکن دودھ میں ملاوٹ تو انہوں نے کہا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کے لیے بہت سارا درد چاہیے، اور اس درد کا اظہار سہیل احمد سمیم نے اپنی کتاب الی النور میں برملا کیا ہوا ہے۔